ایران کی جو جنگ ہے یہ کانسٹنٹلی ایک ایوالونگ جنگ ہے، بالکل ہر 2 منٹ کے بعد کوئی چیز سچویشن بدل جاتی ہے۔ کچھ دیر پہلے میرا پلان تھا کہ میں آپ سے بات کروں گا کہ کون کس سے بات کر رہا ہے، کیونکہ دنیا میں لگتا ہے ہر کوئی کسی سے بات کر رہا ہے۔ پرائم منسٹر اسپین کے وہ چائنا میں تھے پریزیڈنٹ کے ساتھ، ان کے بیانات کے بعد بڑی سخت سٹیٹمنٹس چائنا سے آئیں۔ پھر کراؤن پرنس یو اے ای کے وہ بھی چائنیز پریزیڈنٹ کو ملے۔ ان دا مین ٹائم اب رشین فارن منسٹر اس وقت چائنا میں ہیں، ان کے ساتھ کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پھر ایوری بڈی از ٹاکنگ ٹو ایوری بڈی۔ قطر کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی سعودی فارن منسٹر سے بات ہو رہی ہے، سعودی فارن منسٹر کی عراقچی صاحب سے، ایران کے فارن منسٹر سے بات ہو رہی ہے، ان کی بات دوسروں سے ہو رہی ہے۔ ہمارے لوگ کبھی سعودی عربیہ سے بات کر رہے ہیں، کبھی ترکیہ سے۔ میں اگر آپ کو لسٹ پڑھوں تو مجھے 10 منٹ صرف لسٹ پڑھنے میں لگ جائیں گے کس نے کس سے کیا بات کی، لیکن کانٹیکسٹ ایک ہی ہے، وہ ہے امن کی بات۔ ابھی یہ ساری چیزیں چل رہی تھی تو تھوڑی دیر پہلے ایک بریکنگ نیوز آپ سمجھ لیں آئی۔ ہم نے دوپہر کو ایک ARY نے نیوز بریک کی تھی کہ ایران نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ اگلا راؤنڈ پاکستان میں کریں گے ٹاکس کا، یا جو بھی چیزیں ہونی ہیں، اور اس کی 2-3 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا خیال ہے کہ پاکستان سے زیادہ نیوٹرل اور بیلنس آربیٹریٹر کوئی نہیں ہے، پیس میکر کوئی نہیں ہے، اور ہم نے دونوں سائڈز کا جو نقطہ تھا، جو موقف تھے، وہ جب پہلی اسٹیپ میں تھے وہ بھی بالکل واضح طور پہ ایک دوسرے کو پہنچائے، اور بڑی جگہ ایک سلوشن بھی دیے اور معاملے کو ٹھنڈا بھی رکھا، ایک فیسیلیٹیٹ بھی کیا۔ پھر چلنی شروع ہوگی کہ جی شاید جنیوا میٹنگ ہوگی یا کہاں ہوگی۔ خبر آج یہ تھی کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں کریں گے، سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے یہ نیوٹرلٹی اور دوسرا سیکیورٹی۔ یورپ یا وہاں کہیں پہ یہ سیکیورٹی ایران کو نہیں مل سکتی۔ جب ایرانین ڈیلیگیشن پاکستان بھی آیا تھا یہ اسلام آباد ٹاکس کے لیے، تو ڈور ٹو ڈور سیکیورٹی تھی وہاں سے لے کے یہاں تک جو ہم نے پرووائڈ کی تھی۔ وہ ہم ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے فور سیکیورٹی ریزنز، لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا اس کا مطلب تھا۔ حفاظت میں لائے گئے، حفاظت میں پہنچائے گئے، اور اس کے بعد اطلاعات یہ بھی ہیں کہ دونوں سائڈ سے کچھ ورکنگ گروپس ہیں امریکنوں کے اور ایران کے اور ہمارے، جو ان دا مین ٹائم کافی چیزوں پہ کام کر بھی رہے ہیں تاکہ نیٹی گریٹی ہو اگلی ملاقات سے پہلے۔ اب یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو تھوڑی دیر پہلے نیو یارک پوسٹ کی یہ خبر بریک ہوئی۔ اس میں انہوں نے کوٹ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر جو امریکہ کے ہیں، ان سے جب ایک سوال کیا تو انہوں نے رپورٹر کو بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا۔ انہوں نے کہا یو شوڈ اسٹے دیئر ریلی بیکاز سم تھنگ کوڈ بی ہیپننگ اوور دا نیکسٹ 2 days and we are more inclined to go there. He said it's more likely, you know why? Because the field marshal is doing a great job. پھر وہ اخبار لکھتا ہے کہ وہ ریفر کر رہے تھے جنرل عاصم منیر کو، جن کے ساتھ ان کی بڑی اچھی ایک دوستی سی بن گئی۔ پھر وہ ٹرمپ کو کوٹ کرتے ہیں he's fantastic and therefore it's more likely that we go back there, he said. Why should we go to some country that has nothing to do with it? اب اس سے ایک دم پھیل گیا کہ جی وہ طے ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں تو آپ وہیں رہے، رپورٹر کو کہا 2 دن میں ہارا ہے اور ہم تو ادھر ہی آنے کا ہمارا ارادہ ہے بیکاز بڑا زبردست کام کیا ہے وہاں فیلڈ مارشل نے، سب کچھ ہوا ہے، اور ویسے بھی ہم کہیں اور کیوں جائیں، کیوں ایسے ملک میں جائیں جس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسی رپورٹر نے ایک اور سٹوری اسی کا پارٹ آ گیا، اس میں یہی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ US پاکستان ابھی نہیں جائے گا فیوچر فیڈ اسٹاک سے ایران پہ، اور ہو سکتا ہے کہ تھنگز آر ہیپننگ، باقی ساری باتیں وہی ہیں، بٹ ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم وہاں نہ جائیں۔ ویل پروبیبلی گو ٹو اندر لوکیشن، شاید ہم کسی اور لوکیشن جائیں، وی ہیو اندر لوکیشن ان مائنڈ، اوکے، ایسے کر کے بات کی۔ اور پھر اس نے سے پوچھا رپورٹر نے کیا ترکیے میں کسی اور لوکیشن میں وہاں بھی آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں؟ ان کا نہیں، مے بی سمبڈی مور سینٹرل یورپ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کے بعد ہم نے بھی سورسز سے بات کی تو جو ایرانین سائڈ ہے وہ بڑی کلیئر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کا کوئی بھی حصہ اسرائیلی اسیسینیشن سے محفوظ نہیں ہے۔ ابھی تک جتنے بھی آپ نے ماضی میں بھی بہت سے اسیسینیشنز دیکھی ہیں وہ یورپ میں ہی ہوئی ہیں، ایون جنیوا میں اسیسینیشنز کی ہیں اسرائیل نے۔ انہوں نے یو ٹاک اباؤٹ ایمسٹرڈیم، یو ٹاک اباؤٹ برلن، آپ یورپ کے آدھے سے زیادہ کیپٹلز، پیرس، ان سب میں انہوں نے اسیسینیشنز کی ہوئی ہیں۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ 2 چیزیں میں تو اس خبر میں سے نکال رہا ہوں، ایک تو یہ کہ اگلا راؤنڈ ہو رہا ہے، ایک یہ کہ ایکٹیو نیگوسیشنز آر آن، اور وہی ایک خوش آئین بات ہے کہ ایگریمنٹ از ہولڈنگ، اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس میں اگر آپ فاکس نیوز کا انٹرویو سن لیں جو ابھی JD وینس وائس پریزیڈنٹ نے بھی کہا ہے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا
بات چیت انٹیکٹ ہے. اسرائیل کی تمام ظلم و بربریت بدماشی کے باوجود، لیبنان کا ایشو جان کے خراب کرنے کے باوجود کہ کسی طرح یہ بات چیت ٹوٹ جائے. جے ڈی وینس نے سنے کیا کہا امریکہ میں آج. Really, the ball is very much in their court. So you ask what happens next? I think the Iranians are going to determine what happens next. We had some good conversations. I wouldn't just say that things went wrong. I also think things went right. We made a lot of progress. The Iranians, I think, did make some progress. They moved in our direction, which is why I think we would say that we had some good signs, but they didn't move far enough. I do think that we acquired some knowledge about how the Iranians are negotiating, and this is ultimately why we left Pakistan. What we figured out is that they were unable, I think the team that was there was unable to cut a deal, and they had to go back to Tehran, either from the supreme leader or somebody else, and actually get approval to the terms that we had set. I have to give a lot of credit to Field Marshal Munir and the Prime Minister of Pakistan, both who are incredible hosts and I think incredible statesmen, and helping, mediate the conversation between us and the Iranians. Again, two countries that have not really had serious discussions in a very long time. آپ کو نیگوسیشنز کے بارے میں سے کوئی نیگیٹو بات نہیں نظر آئے گی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری وہی بہت سی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئیں، ایرانینز بھی ہماری طرف بڑھے، انہوں نے بھی قدم بڑھائے، ہم بھی گئے، اتنا وہ آگے نہیں آئے جتنا ہم چاہتے تھے. ہم ان کے لیے ایک ڈرافٹ اپنا دے آئے ہیں. ہمیں یہ لگا ہے کہ شاید ایون ایٹ دیٹ ہائی لیول اس کے باوجود ان کو فیصلے کرنے کے لیے کسی کی اجازت چاہیے تھی. انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں پتہ کون، وہ ان کا ریفرنس پریزیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں ایران کے، ان کا ریفرنس سپریم لیڈر بھی ہو سکتے ہیں، ان کا ریفرنس ان کی ریپبلکن گارڈز بھی ہو سکتی. بٹ انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم نے کر دیا. اور پھر انہوں نے پاکستان کی تعریف کی، پرائم منسٹر کی تعریف کی، فیلڈ مارشل کی تعریف کی کہ زبردست انہوں نے رول پلے کیا. تو اٹ واز آل پازیٹیو کہ یہ ایک پروسیس چل رہا ہے. ان دا مین ٹائم پھر ہم نے دیکھا کہ پرسوں انہوں نے ٹرمپ صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ جی اب بلاکیڈ ہوگا. بلاکیڈ کی حیثیت کیا ہے؟ بلاکیڈ کی حیثیت یہ ہے کہ آج بھی 2 شپس وہاں سے گزرے ہیں جو پہلے ہی سینکشن لسٹ پہ تھے امریکہ کی. وہ پہلے بھی ماضی میں ایران اور روس کا تیل لاتے تھے، ان کو کسی نے نہیں روکا. ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہم مائن سویپنگ بھی کر دیں گے، اور جو مائنز انہوں نے کہا کہ ایران نے کہا ہے ہو سکتا ہے ہم نے ڈالنی، ہو سکتا ہے نہ ڈالنی ہو، لیکن انہوں نے نقشہ دے دیا ہوا ہے، تھریٹ ہی کافی ہے. اس پہ ایک رپورٹ آ جائی ہے فارن پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ. یہ امریکن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، فیلاڈیلفیا بیسڈ. اب وہ کیا ہمیں بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بڑی صلاحیت کی کمی ہے مائن کلیئرنگ کی امریکہ میں. اس کو مائن گیپ کہتا ہے. اور کہتا ہے ہوا یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے جو نیوی ہے اس نے 4 لاسٹ سے جو آخری ایونجر کلاس MCM شپس تھیں بحرین میں جو پوسٹڈ تھیں، یہ مائن سویپنگ میں رکھ دی تھیں، وہ سپٹمبر میں ڈی کمیشن کر دی گئیں، خراب ہو گئیں، فارغ ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا. پھر MH-553E سی ڈریگن ہیلی کاپٹرز، یہ بھی جو اسی مائن ہنٹنگ وغیرہ کے لیے یوز ہوتے تھے، یہ اگست میں فارغ ہو گئے ہوئے. انہوں نے کہا اب جو US اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹی ان کی کامبیٹس کی لڑائی والی ان کی شپس وغیرہ ہوتی ہیں اس میں یہ فٹ کر دیتے ہیں MCM، یہ مائن کلیئرنگ مشن ماڈیولز لگا دیتے ہیں. اور اس میں سے بھی صرف ایک USS Canberra is currently available in that region. اس میں سے بھی صرف ایک، یہ چھوٹی بوٹس ہیں جن پہ ایڈ آن ہوا ہوا ہے یہ ہیں. لیکن اس نے کہا کہ یہ جو چھوٹی کشتی ہیں یہ سٹنگ ڈکس ہوتی ہیں، یہ ایک ٹائم پہ سب وائن سویپنگ کر سکتی ہیں، سٹنگ ڈکس ہوتی ہیں، ان کو آرام سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو اگر اس 1-2 مائنز والی ان کی کام سویپنگ والی نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو 60 ڈسٹرائرز چاہیے، جہاز چاہیے، پورا ایک پیرافرنیلیا چلا ہے. تو یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا. تو یہ جو یورپین نیشنز ہیں وہ اس آپریشن میں آنے سے انہوں نے انکار کر دیا.